ماہ رجب کی 13ویں شب، ایک ایسا عظیم ترین کلام، ذکر، نماز، یہ ایام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، بہت بڑی قبولیت کے ایام ہیں۔ وہ مولا کائنات خدا کی قسم کے جس کو پروردگار نے اتنا مقام عطا کیا کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں، علم کے اعتبار سے اتنے مولا کمال رکھتے کہ ایک دفعہ سوال و جواب لوگ کر رہے ہیں اور مولا جواب دے رہے ہیں، تو اس شخص نے کہا مولا جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ غور و فکر نہیں کرتے، فوراً جواب دیتے ہیں، تورات والوں کو تورات کے متعلق، زبور والوں کو زبور، انجیل والوں کو انجیل، قرآن والوں کو قرآن، ہر زبان میں۔ تو میرے امام نے اس شخص سے کہا کہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ اس نے فوراً کہا مولا یہ 5 ہیں۔ امام نے فرمایا یہاں تو نے غور و فکر نہیں کیا؟ اس نے کہا مولا یہ بدی چیز ہے، یہ واضح ہے، یہ روشن ہے، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا جس طرح تیری آنکھوں کے سامنے انگلیاں واضح ہیں، اسی طرح علی کے سامنے پوری کائنات روشن ہے۔ یہ ہے علم کے اعتبار سے میرا مولا اتنا علم رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لہٰذا بہترین جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات 2 رکعت نماز پڑھے قربتاً اللہ کی نیت سے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ان سورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ پروردگار ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، ماہ رمضان میں، ان راتوں میں یہ 2 کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، یعنی 13 کو 2، 14 کو 4 اور 15 رجب کو 6 رکعت۔ اسی طرح پروردگار سارے گناہ معاف کر دے، ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی بتایا اور فرمایا ایک اور عمل بھی ہے، نادِ علی کا وظیفہ۔ نماز عشاء کے بعد 27 مرتبہ آپ ناد علی کا وظیفہ کرتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ناد علی مظہر العجائب تجد اون لک فی النوائب کل ہم و غم سجن جلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اس طریقے کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں تو پروردگار جو ہے وہ آپ کی دعائیں، آپ کی حاجتیں پروردگار اس عظیم شب کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔